بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کے خلاف نائلی کی درخواست مسترد کر دی۔ آج الیکشن کمیشن نے فریال تالپور کی نائلی کے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ فریال تالپور نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنے اثاثے ظاہر کیے ہیں، تاہم اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تمام اثاثے ظاہر نہیں کیے گئے ہیں تو پھر اسے الیکشن کمیشن کے سامنے نااہلی کے لیے مواد اور ثبوت دینا ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ درخواست گزار ایسا کوئی مواد یا ٹھوس ثبوت الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں اور درخواست گزار فریال تالپور کی نااہلی کا کیس بنانے میں ناکام رہے ہیں، لہذا درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ فریال تالپور کی نااہلی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی ارسلان تاج گھمن اور رابعہ اصفر نے درخواست دائر کی تھی۔ ایک اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا جھوٹ ناظرین آپ سب کے سامنے ہے۔ دوسری جانب ادھر ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بریت کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ نیب کے فیصلے سے پروسیکیوشن برانچ کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں نیب کا پروسیکیوشن برانچ کو بھیجا گیا خط بھی سامنے آ گیا ہے۔ نیب راولپنڈی نے مریم نواز کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بریت کے خلاف اپیلیں نہ کرنے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا ہے، جبکہ ڈی جی نیب راولپنڈی نے مریم نواز کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بریت کے خلاف اپیلیں نہ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کو بری کر دیا تھا۔ عدالت نے مختصر فیصلے میں کہا تھا کہ مریم نواز پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، ان پر اثاثوں کا کیس نہیں بنتا۔ عدالت نے 7 سال قید کی سزا کو بھی کالعدم قرار دے دیا تھا اور مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کو بری کر دیا تھا۔ اس وقت جسٹس عامر فاروق نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ کیس شاید ٹھیک ہو مگر نیب ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ ہم صرف کسی کی سنی سنائی بات پر فیصلہ نہیں سنا سکتے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم کے بیٹے سلیمان شہباز بھی گزشتہ دنوں خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے پاکستان آ گئے تھے اور اب عدالت نے ان کی حفاظتی ضمانت بھی منظور کر لی ہے۔ اس سے قبل سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی متعدد مقدمات میں باعزت طور پر بری کیا جا چکا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی اخبار ڈیلی میل نے معافی مانگ لی ہے۔ واضح ہے کہ ڈیلی میل کے صحافی ڈیوڈ روز کو عمران خان کے دور حکومت میں ایک من گھڑت سٹوری فیڈ کی گئی تھی۔ مذکورہ خبر میں کہا گیا تھا کہ شہباز شریف نے 2010 میں سیلاب متاثرین کے پیسے جو برطانیہ کی طرف سے امدادی طور پر ملے تھے بڑے پیمانے پر خود بہت کی اور کروڑوں پاؤنڈ اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کر لیے۔ اس من گھڑت خبر کے روئے روا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے معتمد خاص شہزاد اکبر تھے۔ خیال رہے کہ یہ مقدمہ برطانیہ کی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ بعد ازاں یہ سٹوری غلط ثابت ہوئی اور ڈیلی میل عدالت میں شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، جس پر ڈیلی میل نے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کرتے ہوئے میاں محمد شہباز شریف سے معافی مانگ لی۔ ناظرین، اب یہاں 2 باتیں اہم ترین ہیں ہم آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ پی ٹی آئی اور اس کے رہنما اب بھی ہٹ دھرمی سے کام لے رہے ہیں اور یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیلی میل میں شائع ہونے والی سٹوری درست تھی۔ ڈیلی میل نے ان پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور رپورٹر ڈیوڈ روز کے مطابق سٹوری کے صرف ایک حصے پر معذرت کی گئی ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ بیانیہ درست ہے تو پھر ڈیلی میل نے پوری خبر ہی اپنی ویب سائٹ سے کیوں ڈیلیٹ کی؟ اگر پی ٹی آئی کے رہنما اور ڈیوڈ روز ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر اصولی طور پر تو ڈیلی میل کو اس خبر کا وہی حصہ اپنی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جس پر اس نے معافی مانگی تھی، لیکن چونکہ حقیقت حال بالکل مختلف ہے لہذا ڈیلی میل کو پوری خبر ہی اپنی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کرنا پڑی اور بعد میں اس نے اپنے شائع ہونے والی خبر میں بھی معافی نامہ ہی شائع کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کے خاص الخاص
شہزاد اکبر نے ڈیوڈ روڈز کے ذریعے برطانوی اخبار میں جو اسٹوری شائع کروائی وہ سراسر جھوٹ پر مبنی اور من گھڑت تھی۔ لیکن حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب بھی اپنے جھوٹ کی گردان جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، اب اس سلسلے میں دوسری اہم بات جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے سامنے ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوششیں کر رہی ہے کہ جب وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ نیب کے تمام قوانین ریورس کر دیں گے اور نیب کی طرف سے بری ہونے والے تمام ملزمان کے کیسز دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے تمام اہم رہنما سرگرم ہو چکے ہیں کیونکہ وہ سچ کو سچ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے پلے کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، لیکن چونکہ عمران خان کا حکم ہے اور سب کو عمران خان کو خوش کرنے کی فکر ہے، لہٰذا وہ ہر صورت اپنی جھوٹی بات کو دہراتے رہیں گے اور بغیر ثبوت مخالفین پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے رہیں گے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کو ان جھوٹے الزامات کے حوالے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ملک کے باہر بھی زبردست ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ کی بنیاد پر ایک نئی عمارت کھڑی کرنے کے لیے دوبارہ تیار نظر آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر نے میڈیا ٹاک کی اور اس میڈیا ٹاک کے دوران انہوں نے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ وہ اقتدار میں دوبارہ واپس آ کر نیب کے قوانین میں کی گئی ترامیم کو ختم کر دیں گے اور ملک سے مبینہ طور پر لوٹی گئی دولت کی پائی پائی کا حساب لیں گے جو وہ پونے 4 سال میں نہیں لے سکے۔ حماد اظہر کی اس بات میں واضح طور پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کسی سہولت کار کے ذریعے یا کسی بھی طرح دوبارہ اقتدار میں آ گئی تو وہ آئندہ بھی ملک میں کوئی ترقیاتی کام یا ملک سے غربت ختم کرنے کے کسی منصوبے پر کام نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے اگلے ممکنہ اقتدار میں بھی ایک مرتبہ پھر سے چور ڈاکو کی گردان جاری رکھیں گے۔ دراصل پی ٹی آئی کے رہنما اس قسم کی باتیں کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملک کی فلاح و بہبود اور ترقی کا کوئی منصوبہ نہیں اور نہ ہی وہ اس قسم کے کسی منصوبے پر یقین بھی رکھتے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کا اقتدار میں آنے کا واحد مقصد اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں، ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات قائم کرنا اور ملک میں سیاسی و معاشی عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ جی ناظرین، پی ٹی آئی کا ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ 2014 سے اب تک اس نے ملک میں سیاسی و معاشی عدم استحکام رکھا ہے۔ 2014 کے دھرنوں سے اب تک پی ٹی آئی کے ملک کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب پی ٹی آئی پونے 4 سال کے قریب اقتدار میں رہی تو اس نے ملک میں سیاسی و معاشی استحکام لانے کے بجائے اس وقت بھی صرف دوسروں پر الزام تراشیاں جاری رکھیں، مخالفین پر مقدمات بنائے، انہیں جیلوں میں ڈالا، لیکن عدالتوں میں کسی کو بھی مجرم ثابت نہیں کر سکے۔ جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو اس وقت ملک میں بدترین کرپشن ہوتی رہی جس میں خود پی ٹی آئی کے وزراء اور مشیر ملوث رہے۔ فراغوگی آپ کے سامنے ہے، لیکن عمران خان کو یہ کرپشن کبھی نظر نہیں آئی، لیکن دوسری طرف وہ تو بس دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتے رہے، اپنے ساتھ بیٹھے چور اور ڈاکو ان کو کبھی دکھائی ہی نہیں دیے۔ ایل این جی اسکینڈل ہو یا شوگر اسکینڈل، گندم کی کرپشن کا کیس ہو یا بی آر ٹی منصوبے میں اربوں روپے کی کرپشن ہو، معلم جبہ اراضی اسکینڈل ہو یا ہیلی کاپٹر اسکینڈل، عمران خان کو کبھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر جب عمران خان کو آئینی طریقے سے اقتدار سے باہر نکالا گیا تو ان کا توشہ خانہ اسکینڈل سامنے آ گیا جس میں کروڑوں روپے نہیں بلکہ اربوں روپے کی خرد برد کی گئی ہے اور کھلے عام چوری ڈاکہ زنی کی گئی ہے توشہ خانہ پہ۔ لیکن چونکہ 22 کروڑ پاکستانیوں میں وہ واحد پاکستانی ہیں کہ جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لہذا وہ کرپشن اور خرد برد کے تمام تر اسکینڈلز کے باوجود اب بھی اپنے آپ کو صادق اور امین ہی سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کے خلاف اپنے کاغذات نامزدگی میں انہوں نے اپنی ایک بیٹی ٹیرین کو ظاہر نہ کرنے کے حوالے سے ایک کیس زیر سماعت ہے۔ عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے سامنے
اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنے صرف 2 بیٹے ظاہر کیے ہیں، جبکہ اپنی بیٹی ٹیرین کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ لہذا الیکشن کمیشن کے سامنے حقائق چھپانے پر انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ اگرچہ اس کیس کی سماعت جاری ہے، لیکن اس حوالے سے بھی ان کے خلاف کوئی اہم پیش رفت ہونے کے بہت ہی کم امکانات ہیں، کیونکہ وہ اب بھی شاید عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہی تصور کیے جاتے ہیں۔ لہذا ان کے خلاف عدالتی سطح پر کسی بھی قسم کی کارروائی ہونے کے امکانات بہت ہی معدوم ہیں۔ فرض کیجئے الیکشن کمیشن ان کے خلاف کوئی فیصلہ دے بھی دیتا ہے تو ان کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کر پھر ریلیف مل جاتا ہی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں بھی عمران خان کے خلاف فیصلہ آنے میں 8 سال لگے۔ 8 سال تک اس فیصلے کو روکا گیا، لیکن جب فیصلہ آ گیا تو اس پر عمل درآمد ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اگر کسی بھی طرح عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی سازش کی گئی تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا المیہ ثابت ہوگا، کیونکہ عمران خان کی سیاست اور اقتدار میں آنے کا واحد مقصد پاکستان کو ہر لحاظ اور ہر میدان میں کمزور کرنا ہے، جبکہ ان کے اقتدار میں آنے کا دوسرا مقصد وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر صرف اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیاں کرنا ہے۔ اس سوچ میں کسی عالمی ایجنڈے کا عکس واضح طور پر جھلکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے فیصلہ سازوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے رویوں اور فیصلوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی، ورنہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کے امکانات برقرار رہیں گے، جو نہ صرف تمام پاکستانیوں کے لیے پریشان کن امر ہے، بلکہ اللہ نہ کرے پاکستان کے لیے تباہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔